20वां दिन میں نے پہلی دفعہ کسی سے وہ ایک خاص لفظ کب کہا تھا؟ اس واقعے کے بعد جس کی ابتدا ایک غیر متوقع فون کال سے ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تب پہلی دفعہ تھا جب میں نے 2 حروف پہ مبنی وہ لفظ استعمال کیا تھا، وہ ایک لفظ جس نے مجھے دنیا جہان کی بے سکونی عطا کر کے سارے جہان کا سکون عطا کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نمل کے اختتامی ابواب لکھ رہی تھی، ساتھ ہی میں نے اپنا نیا بک اسٹور شروع کیا تھا۔ اس کو مینیج کرنا، نمل کا اختتام لکھنا اور ایک نیا پروڈکٹ جنت کے پتے کی ڈائری، یہ سب بنانا، پھر اس کی ڈیزائننگ اور کوالٹی کنٹرول پہ محنت کرنا۔ غرض اس وقت میں سر سے پیر کے انگوٹھے تک کام میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرا بک اسٹور کا نیا کام شروع ہوا تھا اور مجھ سے اکثر فیصلے اسٹریس کروا رہا تھا۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور بعض فیصلے ہمارا ذہن نہیں، ہمارا اسٹریس ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک دن تصور کریں، میں اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوں، میرے سامنے کاغذات کے پلندے بکھرے پڑے ہیں، میں نمل لکھ رہی ہوں، لیکن درمیان میں مجھے جنت کے پتے پھر سے پڑھنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں اس کی ڈائری بنا رہی ہوں۔ میرا دماغ ایک کتاب سے دوسری سے واپس تیسری ڈائری تک الجھا تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میری ایک دوست کی کال آ رہی تھی، اٹھا لوں نہ اٹھاؤں، اتنا کام پڑا ہے، اوف۔ خیر، میں نے کال اٹھا لی۔ چند الفاظ ابھی کہے تھے جب وہ فوراً مدعے پہ آئی۔ سنو، وہ تمہارے چچا، وہ مجھ سے میرے ان چچا کے بارے میں پوچھنے لگی جو ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے اور اکثر لوگ ان سے کسی کام کے لیے مجھے کال کر لیتے تھے۔ ہاں بتاؤ، ان سے کوئی کام ہے کیا؟ میں نے میکانکی سے انداز میں پوچھا۔ یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے، غلطی سے بھی آپ کا کوئی رشتہ دار دنیاوی لحاظ سے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے، سفارشوں اور کاموں کے فون کبھی رکتے ہی نہیں ہیں۔ میں عموماً ایسی کالز کے جواب میں کہہ دیا کرتی ہوں کہ یار میرے رشتہ دار تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھی میں ایسا ہی کچھ کہنے والی تھی جب وہ بولی، وارث نصیر صاحب تمہارے چچا سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے، نہیں، شاید یہ کوئی اور وارث صاحب ہوں گے، یہ وہ وارث صاحب نہیں ہو سکتے جن کو میں جانتی ہوں۔ میں ایک دم پوری طرح الرٹ ہو گئی۔ وارث صاحب، وہ والے؟ ہاں، وہی وارث صاحب۔ جب میں نے 2 دفعہ کنفرمیشن مانگی تو وہ ہنس کے بولے۔ میں چند لمحے کے لیے شوق میں چلی گئی اور پھر میرا فین مومنٹ شروع ہوا۔ میری آنکھیں خوشگوار حیرت سے کھل گئی۔ وارث نصیر صاحب، واقعی، واو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وارث صاحب کون تھے۔ میں اس کتاب میں لوگوں کے حقیقی نام اور پروفیشن نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لیں کہ وارث صاحب اپنے فیلڈ کے ایک نامور، بہت قابل اور بہت معروف انسان ہے، اور ان سے صرف بات کرنا ہی ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے فالوورز کئی ملین میں ہیں، وہ ایک سیلیبریٹی تھے۔ میں ایک زمانے میں ان سے ملنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، ان سے صرف بات کرنا ہی مجھے فین مومنٹ میں ڈال دیتا تھا، قضا ان کے کسی کام آنا۔ میری دوست کہہ رہی تھی، سنو، تم دیکھ لینا اگر ممکن ہو اور تمہارے چچا کے پاس وقت ہو تو تم ایسا کرنا کہ ان سے وارث صاحب کی ایک ملاقات ارینج کروا دینا۔ یس آف کورس، میں تیزی سے بولی۔ یس آف کورس، میں یہ کر سکتی ہوں، کیوں نہیں۔ میں چند لمحے کے لیے اپنا سارا کام بھول بھال گئی۔ میں اس وقت کلاؤڈ 9 پہ تھی۔ اوکے، ان کے آفس میں سے کوئی تم سے رابطہ کر لے گا، تم پلیز ملاقات ارینج کروا دینا۔ وارث صاحب کے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جسے وہ تمہارے چچا کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ شیور، وائی ناٹ۔ میں نے کہا کہ میرا نمبر ان کی اسٹاف کو دے دینا۔ میں جانتی تھی کہ میری تو شاید وارث صاحب سے بات بھی نہ ہو سکے، لیکن میں ان کے کسی کام آؤں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی۔ میں نہ بہت جلدی لوگوں سے امپریسڈ ہوتی ہوں، نہ ان کے روب میں آتی ہوں، مگر کچھ لوگ ہیں جو واقعی اتنے اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں کہ میں خود کو فخر سے ان کا فین کہتی ہوں۔ وارث صاحب بھی ایسے ہی انسان تھے۔ 1-2 دن خاموشی سے گزر گئے، پھر ایک رات میں سونے سے پہلے اپنے کام نپٹا رہی تھی جب میرا فون بجا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ میرے ذہن میں وارث صاحب کے اسٹاف کا خیال تک نہیں آیا کیونکہ میں ان دنوں بہت مصروف تھی۔ ہیلو، میں نے فون اٹھایا۔ نمرا احمد بات کر رہی ہے؟ کوئی آدمی تھا۔ جی، کون؟ میں وارث نصیر بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے بات کرنے کو کہا گیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں
میں اس وقت کس کلاؤڈ نائن پہ تھی. یہ بالکل ایک خواب تھا جو حقیقت بن گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے خود کال کریں گے. میں نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے سلام کہا، لیکن اندر سے میرا سانس بالکل رک گیا تھا. ایک بہت محض تمہید کے بعد وہ مدعے پہ آئے. میں آپ کے چچا سے ملنا چاہتا تھا. یس آف کورس، ہو جائے گا، میں کروا دوں گی، کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایسا ہی کچھ کہے جا رہی تھی. پھر خیال آیا کہ پوچھوں انہوں نے ملنا کیوں ہے، کیونکہ ایسے ہی کسی کی ملاقات تو ارینج نہیں کروائی جا سکتی. جواب میں جو آئیڈیا انہوں نے مجھے بتایا اور جس پروجیکٹ پہ وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اسے سن کے میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا. اللہ بعض لوگوں کو کیسے زرخیز ذہن دیتا ہے، وہ کیا سے کیا سوچ لیتے ہیں. ان کا آئیڈیا اتنا زبردست اور نیک تھا کہ میں جو یہ سب کچھ فین مومنٹ میں کر رہی تھی، اب پورے دل سے اس کاری خیر میں حصہ ڈالنے میں دلچسپی لینے لگی. ان کے پاس ایک میگا پروجیکٹ کا آئیڈیا تھا جو مغرب میں پھیلے اسلاموفوبیا سے متعلق تھا. میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے چچا سے ان کی ملاقات کروا دوں گی. اب مرحلہ آیا چچا جان سے بات کرنے کا. وہ وارث صاحب کو نہیں جانتے تھے. میں نے تعارف کروایا، اچھی طرح بریف کیا کہ وہ کون ہے، ان کے کریڈٹ پہ کتنے بڑے کام اور کتنی کتابیں ہیں. میرے چچا کافی امپریسڈ ہوئے. پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ ایک دفعہ وارث صاحب سے مل لیں اور ان کا آئیڈیا سن لیں. چچا نے مجھ سے پوچھا کہ آئیڈیا کیا ہے. میں خود بتا دیتی، لیکن میرے الفاظ میں وہ تاثیر نہ ہوتی جو وارث صاحب کے الفاظ میں ہونی تھی. میں نے کہا کہ وہ خود اپنا آئیڈیا ڈسکس کریں گے. چچا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ وارث صاحب سے ضرور ملیں گے. اس ملاقات کو ممکن بنانے میں مجھے 2 ہفتے لگے. یہ میرے کام کے لحاظ سے اہم ترین 2 ہفتے تھے. میں ہر چیز کو ایک ساتھ اختتامی مراحل میں لے کر جا رہی تھی. میرے کام کرنے کے بھی مخصوص اوقات اور مخصوص موڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی کام میں مخل ہو تو مجھ سے کام نہیں ہوتا اور پھر سارا دن کام نہیں ہوتا. اب یہ ہونے لگا کہ ادھر میں کام کے لیے بیٹھتی، ادھر وارث صاحب کی سیکریٹری کا فون آ جاتا کہ ملاقات کا کیا بنا، کون سا دن سوٹ کرتا ہے. میں ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. کبھی کبھی میرے چچا بھی درمیان میں ٹائم دے کر ٹائم نہ دے پاتے. مجھے اس بات کا شدید اسٹریس ہونے لگا کہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. ہر دفعہ جب والد صاحب سے بات ہوتی تو ان کے پاس اس پروجیکٹ سے متعلق نئے سے نئے آئیڈیا ہوتا. میرا اسٹریس بڑھنے لگا. میں خود کو ایک بوجھ تلے محسوس کرنے لگی. یہ ایک بہت نیک کام تھا جو ہو سکتا تھا اگر میں ان دونوں صاحبان کی ملاقات کو میسر نہ کروا دوں. مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ میری کسی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بالا آخر وہ دن آ گیا جب والد صاحب اور چچا جان کی ملاقات ہونی تھی. چچا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی ساتھ آنا، لیکن میں کاموں میں اتنی پھنسی ہوئی تھی کہ میں نہیں جا سکتی تھی. البتہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سیکریٹری سے کہوں گی کہ درمیان میں مجھے بھی لائن پہ لیں. اور ایسا ہی ہوا. انکل کے سیکریٹری نے مجھے کال پہ لیا اور فون میں اس پہ رکھ دیا. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، میں صرف سننا چاہتی تھی کہ انکل کو وارث صاحب کا آئیڈیا پسند آتا ہے یا نہیں، اور وہ سنجیدہ ہے اس کام پہ کرنے کے لیے یا نہیں. یہ بات مجھے بعد میں کوئی نہیں بتا سکتا تھا، نہ انکل، نہ وارث صاحب، نہ ان کا سیکریٹری. میں ان کے پہلے الفاظ سننا چاہتی تھی. ملاقات سے پہلے میں نے وارث صاحب سے دوبارہ بات کی اور انہیں کہا کہ انہوں نے ملتے ساتھ ہی اپنا آئیڈیا اس اور اس طرح سے بیان کرنا ہے، کیونکہ چچا لمبی تفصیلات سے بور ہو جاتے ہیں. انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے، کیونکہ اسی دن کے بعد سے وہ 2 حرفی لفظ میری زندگی کا حصہ بنا تھا. میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہی تھی اور کانوں میں ایئر فونز ڈالے ان کی گفتگو بھی سن رہی تھی. کال آن تھی اور مجھے سینکڑوں میل دور چچا کے آفس میں ہونے والی وارث صاحب سے ملاقات سنائی دے رہی تھی. چچا کے سیکریٹری سے صرف ایک غلطی ہوئی، وہ وارث صاحب کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں بھی لائن پہ ہوں. وارث صاحب آئے تو چچا نے ان سے سلام کہا. دونوں کے درمیان حال احوال کا تبادلہ ہوا. میں مسکراتے ہوئے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے گفتگو سن رہی تھی. وارث صاحب ان کو بتانے لگے کہ وہ کون ہے اور پھر وہ بتاتے گئے میں کہاں پیدا ہوا، میں کہاں سے پڑھا، میں نے کتنی کتابیں لکھی، میرے فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں، میں فلاں ملک کے صدر سے ملا تو اس سے میری کیا بات چیت ہوئی، میں اس بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھا تو میں نے اسے یہ آئیڈیا دیا. کی بورڈ پہ چلتی میری انگلیاں تھمی. میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک اپنے بارے میں بتا رہے تھے. چچا کے سے لگتا تھا وہ بور ہو رہے ہیں.
لیکن والد صاحب بولے گئے چلو اچھا ہے اپنا تعارف کروا دیں. گڈ. میں قدرے سست روی سے ٹائپ کرتی گئی. کچھ تھا جو میرے اندر سے مجھے چٹکی کاٹ رہا تھا لیکن میں نے اسے جھٹک دیا. پھر میں نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا دی اور کانوں میں لگے ایئر فونز مزید اندر گھسائے. گویا میں کچھ سننا چاہ رہی تھی جو وہاں کہا ہی نہیں جا رہا تھا. 15 منٹ تک تعارف چلا. پھر مذہب کے کسی نقطے پہ بحث ہونے لگی. میں چاہتی تھی کہ وہ اس نقطے پہ بات نہ کریں کیونکہ یہاں ان دونوں کے نظریات مختلف تھے. میں والد صاحب کے نظریات سے واقف تھی اور چچا کے سامنے اگر وہ اختلاف کریں گے تو مسئلہ ہوگا. لیکن میں نے نوٹس کیا کہ والد صاحب نے چچا سے کوئی بحث نہیں کی بلکہ ان کا نظریہ مان لیا. ملاقات اب 20ویں منٹ میں داخل ہو چکی تھی اور والد صاحب نے ابھی تک وہ ایجنڈا پیش نہیں کیا تھا جس کے لیے ملاقات طے کی گئی تھی. اور یہ پہلی دفعہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی عقل مند نہیں ہوں جتنا میں خود کو سمجھتی تھی. میں اپنی کرسی پہ پہلو بدلنے لگی. یہ مدعے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں درمیان میں بولوں لیکن ان کے سیکریٹری کو میں چونکہ کہہ چکی تھی کہ میں نہیں بولوں گی. اسپیکر آف رکھنا تاکہ میری طرف کا شور نہ جائے. میں اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. 30 منٹ ہو چکے تھے اور وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. میں نے محسوس کیا کہ چچا بار بار ایک بات دہرا رہے تھے. نمرا چاہتی تھی کہ میں آپ سے مل لوں سو آپ کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے. اور پھر والد صاحب بالآخر مدعے پہ آئے. مجھے دراصل آپ سے ایک فیور چاہیے تھا. میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں. مجھے آپ کے شہر میں ایک گرینڈ اوپننگ کرنی ہے اور تب مجھے احساس ہوا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. مجھے احساس ہوا کہ ہر ایک کو 2 حرفی یس کہنے کے بجائے 2 حرفی نو کہنے کا آرٹ سیکھنا چاہیے. اگلے 10 منٹ تک والد صاحب اپنا ایک ذاتی فیور مان رہے تھے. چچا کہہ کے سنتے رہے. پھر آخر میں انہوں نے شائستگی سے کہا اچھا دیکھتے ہیں مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے کہہ کے نشست برخاست کر دی. ملاقات ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی. ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے میں اپنے ذہن میں اس سب کو پروسیس کر رہی تھی جو ابھی ہوا تھا. اسی اثنا میں مجھے والد صاحب کی کال موصول ہوئی. ہماری میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی. مجھے معلوم ہے مجھے ان کے اسٹاف نے لائن پہ لے لیا تھا. میرا لہجہ سنجیدہ تھا. اوہ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. پھر تو آپ کو معلوم ہوگا ہلکی پھلکی ملاقات تھی اچھی رہ گئی. آپ نے ان کو اس پروجیکٹ کا نہیں بتایا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ پہلے ہی ملاقات میں اتنا بھاری بھرکم آئیڈیا میں کیسے پیش کرتا؟ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے تو وہ ان کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں نے فون رکھ دیا مگر میرا دل الجھ گیا تھا. شاید وہ درست کہہ رہے تھے. پھر میں نے فون اٹھایا اور والد صاحب کی سیکریٹری کو کال کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے باس کی میرے انکل سے ملاقات ہو گئی ہے. جی بالکل. وہ خوشگوار انداز میں بولی. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے اپنے پروجیکٹ کا پرپوزل تحریری صورت میں دے دیں تاکہ میں اس پہ کام شروع کروا سکوں. میں سوچ کے بول رہی تھی. سوری کون سا پروجیکٹ؟ وہ پروجیکٹ جس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ زبردست آئیڈیاز جو والد صاحب نے میرے انکل سے ڈسکس کرنے تھے. میں سمجھی نہیں. میں کسی پروجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتی. تو میں اور آپ 2 ہفتے سے بات کیوں کر رہے ہیں نادیہ؟ کیونکہ میرے باس کو آپ کے انکل سے ملاقات کرنی تھی. میں تو صرف وہ ارینج کروا رہی تھی. پروجیکٹ کا تو مجھے علم نہیں ہے. کیا آپ کے باس نے آپ سے ملاقات کا ایجنڈا ڈسکس نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گئی اور میں نے فون رکھ دیا. ان کی سیکریٹری نے مجھ سے صرف ملاقات کی بات کی تھی. وہ تمام آئیڈیاز والد صاحب نے خود مجھ سے ڈسکس کیے تھے. اگر انسان کی سیکریٹری کو ان کے آئیڈیاز یا پروجیکٹس کے بارے میں علم نہیں تھا تو ایسا کوئی پروجیکٹ وجود ہی نہیں رکھتا تھا. مجھے احساس ہوا کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے. پروجیکٹ کبھی کوئی تھا ہی نہیں. ان صاحب کو صرف ایک کاروباری فیور چاہیے تھا اور ان کو ایک سوشل کانٹیکٹ بنانا تھا. انہوں نے کسی پروجیکٹ پہ کام ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے صرف اپنا ذاتی کام کروانا تھا. مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی. اگر انہوں نے صرف کام ہی کروانا تھا تو مجھ سے صاف بات کرتے. میں چچا سے کہہ دیتی اور چچا نے انکار ہی کرنا تھا. لیکن مجھے دین کے نام پہ ایک اتنے اچھے پروجیکٹ کا سبز باغ کیوں دکھایا؟ 2-3 دن گزرے تو مجھے والد صاحب کی کال موصول ہوئی.
میں ابھی تک کنفیوژن کا شکار تھی. چچا سے تو میں نے ڈر کے مارے بات ہی نہیں کی تھی کہ وہ کیا کہیں گے. تم نے اتنے دن میرا سر اس لیے کھایا کہ کسی کو ذاتی فیور چاہیے تھا جو کہ ناجائز تھا, یا شاید کہیں میں غلط گمان تو نہیں کر رہی. مجھے ایسے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. سو میں نے کال پک کر لی. میں آپ کے انکل کی سیکریٹری کو کال کر رہا تھا, وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ میں دراصل یہاں آپ کے شہر میں اپنے بزنس کی ایک برانچ کھولنا چاہ رہا تھا. اس کے لیے مجھے ان سے کچھ درکار تھا جس کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. میرا نہیں خیال انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں گے. وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے. اوکے, آپ ان کو میری فائل پہنچا دیں گی. میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کرنا چاہتے تھے. میں نے ان کو وہ پہلا آئیڈیا یاد کروانے کی کوشش کی. اچھا, وہ اس صورت میں ہو سکے گا جب میں یہاں اپنا بزنس لانچ کر سکوں. اس کے بغیر میرے لیے مشکل ہوگا. سو پہلے اس معاملے کو ڈیل کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں دوبارہ آپ کے انکل سے کب مل سکتا ہوں؟ میں نے گہری سانس لی اور تب میں نے وہ 2 حرفی لفظ بولا جو نمرا کے لیے بولنا کئی سال بہت مشکل رہا تھا. یہ 2 حرفی لفظ جو ایک دم بہت بے سکون کر دیتا ہے اور پھر ڈھیروں سکھ عطا کرتا ہے. یہ 2 حرفی لفظ جو آج کے دور میں جس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا وہ شدید خسارے میں رہتا ہے. اور پھر میں نے وہ لفظ بول دیا, نو. نو کیا؟ وہ حیران ہوئے. میں کہہ رہی ہوں کہ نو یعنی نہیں. میں نہ آپ کی فائل آگے بھیجوں گی, نہ آپ میرے انکل سے مل سکیں گے, نہ ان کا سیکریٹری فون اٹھائے گا. میں آپ کو انکار کر رہی ہوں فارس صاحب. وہ بہت حیران ہوئے اور میرے رویے کی وجہ پوچھی. میں نے انہیں وجہ بتا دی. انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی اور وہاں جا کے دوسری بات کہی. انہوں نے مجھے استعمال کیا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے. میں نے بنا کسی جذباتیت کے ساری باتیں کہی. انہوں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحتیں دی لیکن وہ سب بودھی تھی. ہماری گفتگو پروفیشنل طریقے سے ختم ہو گئی. میں نے ان کو انسٹاگرام تک سے انفالو کر دیا اور اس کے بعد میں نے ان کا فون کبھی نہیں اٹھایا. اس دن میں نے سیکھا تھا نہ کہنا, اور میں نے یہ گفتگو آسانی سے نہیں کر لی تھی. میں نے ان سے گفتگو کرنے سے قبل 2-3 دن تک چند لوگوں سے بات کی تھی. سارا معاملہ بیان کیا تھا. اس پہ بہت سوچا تھا, تھوڑا بہت ریسرچ کیا تھا, اور بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ میں اس پروسیس میں استعمال ہوئی ہوں اور مجھے اب ان صاحب کو صاف انکار کرنا ہے. اور جب میں نے ان کو انکار کیا تو میں نے فلم ہیروئنز کی طرح خشک لہجے میں بات کر کے کال نہیں کاٹتی تھی. میری آواز بھلے سنجیدہ تھی, میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا. ہتھیلیوں پہ پسینہ تھا اور اس کال کے بعد کئی دن میں افسردہ اور ڈسٹرب رہی تھی. استعمال ہونا بری بات نہیں ہوتی, استحصال بری بات ہوتی ہے. کسی اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہونا, اپنے وقت اور وسائل استعمال کر کے کسی کار خیر میں حصہ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کو ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کمٹمنٹ توڑنا, بیک ڈور استعمال کرنا, اعتماد کو ٹھیس پہنچانا, یہ چیزیں جہاں آ جائیں وہاں سے اعراض برتنا چاہیے. اس معاملے سے نکل جانا چاہیے. میں نے ایسا ہی کیا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس ایک واقعے نے میرے اوپر ایک انسان کی شخصیت کا وہ پہلو کھول دیا جس سے میں پہلے ناواقف تھی, اور یہ پہلو میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھا. میں واقعی چند دن شدید شوق میں رہی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں والد صاحب کی بات کر رہی ہوں. نہیں, میں اس انسان کی بات کر رہی ہوں جو اس واقعے سے قبل میں تھی. مجھے والد صاحب پہ رویے کا وقتی افسوس ہوا, لیکن انہوں نے وہی کیا جو اکثر دنیا والے کرتے ہیں. مسئلہ میرے اندر کے انسان میں تھا. جانتے ہیں میرا مسئلہ کیا تھا؟ وہی جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. میں ایک پیپل پلیزر تھی. اپنا پیپل پلیزر ثابت ہونا میرے لیے واقعی ایک شوق تھا, کیونکہ میں خود کو اتنا اچھے سے نہیں جانتی تھی جتنا میں سمجھتی تھی. لیکن پہلے ہم اس لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ پیپل پلیزر کیا ہوتا ہے. پیپل پلیزر وہ انسان ہوتا ہے جو ہر وقت دوسرے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ایسے مسخرے تو ہم ہیں ہی نہیں, مگر ٹھہرے, اس کا مطلب لطیفے سنانے والا انسان نہیں ہوتا, یہ کچھ اور ہوتا ہے. کیا آپ عموماً لوگوں کے اختلاف کے خوف سے اپنی رائے چھوڑ کے ان سے اتفاق کر لیتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی ناراضی کے خوف سے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کامیابی ملے
تو آپ اپنے برابر کے کسی شخص کے لیے دل میں پریشان رہتے ہیں جو اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوگا. آپ دوسروں کے محسوسات کے لیے اکثر خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. میری وجہ سے وہ اپسیٹ ہو گیا, میری بات سن کے وہ منہ بنا کے اٹھ گیا, میری بات ہی غلط تھی, اس لیے اس نے مجھے ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیا, اب کیا کروں. آپ بات بات پہ سوری کرتے ہیں. آپ کو کہیں پہنچنے میں دیر ہو جائے یا کسی بھی شخص سے کوئی کمنٹمنٹ کر رکھی ہو اور اس کا فون آ جائے تو آپ اس خوف سے اٹھانے سے ڈرتے ہیں کہ ہائی یہ ابھی اس معاملے کے بارے میں پوچھے گا, سو آپ چھٹتے ہی سوری کہہ دیتے ہیں. آپ کے اوپر کاموں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے. آپ بہت سارے لوگوں کے بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے. جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ کو اندر سے شدید خوشی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کا کام کر کے دیں اور وہ خوش نہ ہو تو آپ کو عجیب سی بے چینی یا بدمزگی محسوس ہوتی ہے. آپ سے کوئی انسان کوئی کام کہے تو آپ فوراً مان جاتے ہیں, لیکن بعد میں اکثر آپ اسے ٹالتے رہتے ہیں. آپ ان کا فون نہیں اٹھاتے یا بیماری کا بہانہ بنا دیتے ہیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. کوئی ذرا سا آپ کو موڈ دکھائے تو آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہی کی طرح بولنا اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا لہجہ اور باتیں انہی جیسی ہو جاتی ہیں. اپنی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے, لیکن آپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے بھی تعریفیں درکار ہوتی ہیں. کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں, ورنہ کسی کی تنقید آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے. آپ کو اپنی وہ چیز بری لگنے لگ جاتی ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ برا بول دے. آپ کسی بھی قسم کے تنازع یا مسئلے سے بچنے کے لیے ہر ممکن حد تک جاتے ہیں, بس کسی کو برا نہ لگ جائے, بس کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اور جب آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے تو آپ بتا نہیں سکتے, کم از کم درست وقت اور درست جگہ پہ اس شخص کو نہیں بتا سکتے جس نے آپ کو دکھ دیا ہو. یہ ہوتا ہے ہر ایک کو خوش کرنے والا شخص. اسے سب یس مین کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ کہنے سے بچتا ہے. یہ ہوتا ہے پیپل پلیزر. ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری خصوصیات آپ یا ہر ایک پیپل پلیزر میں ہوں, لیکن اگر ان میں سے آدھی بھی کسی انسان میں ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے ایک ایسے چکر میں پھنسا ہے جسے توڑے بغیر اس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہے. اوپر بیان کردہ میرے قصے میں میری غلطی کیا تھی, اس غلطی کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میری ذمہ داری کی سینس ضرورت سے زیادہ ڈیولپ تھی, یعنی میں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ان چیزوں کی ذمہ داری بھی لے رہی تھی جو میرا مسئلہ نہیں تھی, اور اس چیز کی وجہ سے میں کاموں کے بوجھ تلے پھنسی تھی. میں اپنی ضروریات یعنی اپنے کام کو نظر انداز کر کے کسی اور کی ضرورت پوری کر رہی تھی. میں کسی دوسرے کا کام کرواتے کرواتے شدید بوجھ کا شکار تھی. میرے چچا کو والد صاحب پسند آتے ہیں یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں تھا. میرا کام صرف ان دونوں کو ملوا دینا تھا. میں چچا کے محسوسات کی ذمہ داری لے رہی تھی جن پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا. والد صاحب کو چچا نے اگر توجہ نہ دی تو ان کو کتنا برا لگے گا. میں اس گلٹ کا شکار تھی جو ہر پیپل پلیزر کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے, اور میں یہ سب اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں بیک وقت کسی کو بھی خود سے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی. جب آپ ایک معروف رائٹر ہوتے ہیں اور ہر وقت نقادوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کی توجہ ہم وقت اپنے کام کو بہتر بنانے میں لگی رہتی ہے, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہر ایک ریڈر کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جہاں مجھے میری رائٹنگ نے بہت کچھ عطا کیا وہاں اس نے مجھے کسی حد تک پیپل پلیزر بھی بنا دیا تھا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق کرداروں کے انجام کرتی تھی. نہیں, میں کرداروں کا انجام اپنی مرضی سے کرتی تھی. کوئی روئے یا اختلاف کرے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن میں اعتراض سے ڈرتی تھی. ہر سین کی نوک پلک آخر تک سنوارتی تھی کہ کہیں کسی کو اعتراض اٹھانے کا موقع نہ ملے. ایک طرح سے یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا ہے, لیکن اس چیز کی جڑ ہر ایک کو خوش کرنے کی مٹی میں پیوستہ ہے. نمل کے بعد میں نے یہ کام چھوڑ دیا. میں نے ایک سیاسی ناول لکھا اور کسی سے ڈرے بغیر لکھا, کیونکہ میں پہلا آخر پیپل پلیزنگ کی سائیکل سے نکل آئی تھی. لیکن کیسے میں نے لوگوں کو ہر وقت راضی کرتے رہنے والا یہ رویہ کیسے بدلا؟ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں, چیزوں کو وہی تلاش کیا جاتا ہے جہاں ان کو کھویا ہوتا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں اسی مسئلے کے اندر جانا پڑے گا. میں آج آپ سے کہوں, لوگوں کو انکار کرنا سیکھیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں,
تو کیا 1 منٹ میں آپ سیکھ جائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ ہم خود کو تب جان پاتے ہیں جب ہم اپنا کیوں جان لیتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت لوگوں کو راضی کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی وجہ ہماری ذات کے ایک تاریک حصے میں چھپی ہوتی ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی ذات کی ایک ایکسٹینیشن سمجھتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کے رویے کی وجہ سے ان کا کیا امپریشن جا رہا ہے۔ وہ بچوں کو تمیز تہذیب سکھاتے سکھاتے ان کو ہر وقت لوگ کیا کہیں گے یہ سکھانے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ماؤں سے یہ ڈائلاگ سنا ہوگا، فلاں کیا سوچتا ہوگا تم کس طرح کے ہو، یا وہ سوچتے ہوں گے انہوں نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے۔ ایسا بچہ بچپن سے ہی بظاہر بہت ذمہ دار ہو جاتا ہے، خود کو ہر وقت پرفیکٹ رکھنے کی کوشش میں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن اپنے آپ کو لوگوں کی رائے کے مطابق دیکھتا ہے۔ وہ اپنے رویے کو ہر وقت درست رکھتا ہے، لوگوں سے اختلاف سے احتراز کرتا ہے، کسی کا کہا فوراً ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی کام آ سکے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی اپنے بارے میں رائے کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی اس کی کسی بات سے کسی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اندر سے بہت برا محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کی باتوں سے اس کا موڈ شدید بجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت کے باوجود اس کی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ پیپل پلیزنگ کے رویے کی ایک اور بڑی وجہ کم عمر میں بھی جنم لیتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی یا لائف پارٹنر اگر یہ بنیادی طور پہ خود منفی اور تنقیدی ذہن کے مالک ہوں اور ہر وقت روک ٹوک اور تنقید کرتے ہوں، یا اپنی بات نہ مانے جانے پہ بہت غصہ کرتے ہوں، تو ایسے شخص کو وہ تعریف اور قدردانی نہیں ملتی جو ہر انسان کا حق ہوتی ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کوئی پودا ہوتی تو قدردانی اس کا سورج ہوتی، حوصلہ افزائی پانی ہوتی، اور تعریف کھاد ہوتی۔ انسان کو جہاں سے یہ ملیں گی وہ بے قراری سے اسی طرف کا رخ کر لے گا جیسے پودے روشنی کی طرف خود کو موڑ لیتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے قدردانی نہیں ملتی اور باہر اسے قدردان لوگ نہیں ملتے تو وہ انہیں قریبی لوگوں کا اپروول لینے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ کسی کے اپروول لینے کا مطلب ہے کہ آپ جب کوئی کام کریں تو اس کام سے تب تک مطمئن نہ ہو جب تک کوئی خاص شخص اس کو دیکھ کے اس کی تعریف نہ کرے۔ اگر وہ کہے یہ اچھا ہے تو آپ کو وہ اچھا لگے، اگر وہ کہے کہ کیا بکواس ہے تو آپ کو وہ بکواس لگے۔ اگر آپ کی سوچ ایسے کام کرتی ہے تو یہ صحت مند نہیں ہے۔ اس کو کیسے بدلنا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اپروول کی تلاش انسان کو ایک پیپل پلیزر بنا دیتی ہے۔ اسے اپنے کام کے بارے میں کوئی چیز تب تک پسند نہیں آتی جب تک کہ دوسرے لوگ اس کو پسند نہ کر لیں۔ ایسا شخص ہر وقت دوسروں کی پسند کے معیار پہ اترنا چاہتا ہے۔ بات وہی ہے، لوگوں کی اپنے بارے میں رائے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ جن گھرانوں میں گوسپ کا بہت رواج ہو وہاں بھی یہ رویہ جنم لیتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کو ہر وقت جب لوگوں کے رنگ، وزن، کپڑوں، مالی حالات اور رویے کے بارے میں گوسپ کرتے سنیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی آرا کے بارے میں کانشیس رہنا پڑے گا۔ کیوں لوگوں کی رائے آپ کی ذات کو شیپ کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں خود کیا محسوس کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، بلکہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ اہم ہے۔ جیسے کوئی کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے لیکن خاندان والوں کے لیے یہ عجیب ہے تو آپ اس کو اپنانے سے ہچکچاتے رہیں، کیونکہ آپ کو اپنی ذات کی سینس لوگوں کے ذہنوں سے بنانی ہے۔ پیپل پلیزنگ میں آپ اس بات سے نظریں چرا لیتے ہیں کہ آپ خود کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ بس یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں۔ جیسے میں مسلسل والد صاحب اور انکل کی میٹنگ کروانے کے چکر میں خود کو بوجھل کیے جا رہی تھی، لیکن میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس رویے کی ایک اور وجہ ہمارے اندر کا وہ انسان ہے جو دوسروں کو خفا کر یا خود سے مایوس کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے، اسے دوست چاہیے، اسے رشتے چاہیے۔ وہ کیسے کسی سے اختلاف کرے، وہ کیسے کسی کو نہ کہے۔ اگر اس نے یہ کیا تو وہ اس شخص کو کھو دے گا۔ جب انسان کے پاس دوست اور رشتے کم ہوتے ہیں تو جو ایک دو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خود کو کارپیٹ بنا لیتا ہے۔
خیر ہے اگر کوئی میرے اوپر جوتے صاف کر لے یا میرے اندر اپنے سامان رکھ کے ڈھوئے، کم از کم میں اس کا سامان لپیٹنے والا کارپیٹ ہوں، گلی میں پھینکا کارپیٹ تو نہیں ہوں نا۔ مجھے اس نے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کیسے سہوں گا؟ یہ رویہ انسان کے ذاتی گلٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ والدین میں کوئی ایشو ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کی آپس کی لڑائی۔ ماں باپ ایک دوسرے پہ غصہ اتارنے کے لیے بچے کی کسی بات کا بہانہ بنا دیتے ہیں اور بچہ گلٹ میں چلا جاتا ہے۔ بڑے ہر وقت تنقید کریں تو بچہ گلٹ میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہوگا۔ کم عمری میں کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو انسان ایسے منفی گلٹ میں جاتا ہے جس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی سر اٹھا کے جی نہیں سکے گا۔ اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی شرمندگی چھپا سکے۔ وہ اپنے گناہ یا ماضی کو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا ہے۔ کم عمری میں ریجیکٹ ہونا بھی انسان کو ایسا رویہ عنایت کرتا ہے۔ یہ ریجیکشن کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ آپ خود کو ایسا بنا لیتے ہیں اور ہر ایک کی ہر بات پہ یس کہنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ ریجیکشن سے ڈرتے ہیں۔ ماں باپ کا بچوں سے اونچی توقعات رکھنا، بالخصوص گریڈز، تعلیم، جاب وغیرہ کے لحاظ سے بچوں کو پیپل پلیزر بنا دیتا ہے۔ وہ ان توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر نہیں اتر سکتے تو دوسرے معاملات میں خود کو پیپل پلیزر بنا لیتے ہیں۔ اس رویے کی ایک اور وجہ تنہائی بھی ہے۔ جب آپ کے پاس زندگی میں کبھی کوئی سچا، خالص اور صحت مند تعلق نہیں بنا ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ صحت مند تعلق بنانا کیسے ہے۔ سو آپ لوگوں سے تعلق بنانے اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہر وقت راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ٹرافی وینر بن جاتے ہیں۔ میں کچھ جیت کے آؤں گا تو مجھے انعام ملے گا، میں کسی کا کام کر دوں گا تو وہ مجھ سے خوش ہوگا اور وہ سوچے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں، اور یوں اس کا اور میرا تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری وجوہات وہ نتیجہ نہیں لاتی جو آپ چاہتے تھے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کو کچھ خاص لوگوں کا اپروول کبھی نہیں ملتا، لوگوں کا آپ کے بارے میں تاثر نہیں بدلتا، آپ کا لوگوں کو کھو دینے کا خوف کبھی نہیں ختم ہوتا، آپ کے اندر کے گلٹ اور پچھتاوے جان نہیں چھوڑتے۔ ریجیکشن آج بھی ایک تلوار کی طرح آپ کے سر پہ لٹک رہا ہے کیونکہ آپ کی کمتر سیلف اسٹیم اونچی نہیں ہو سکی اور آپ کو وہ محبت اب بھی نہیں ملی جو چاہیے تھی۔ اپنے اندر آپ ابھی تنہا ہی ہیں۔ کیا فائدہ اس ساری لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کا جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت محنت کرنے والے لیکن صرف تھکنے والے ہیں۔ ان کی ساری کوشش رائے گا جاتی ہے کیونکہ وہ دوسروں کی رائے کو کنٹرول کرنے کے لیے تھی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ پیپل پلیزر بھی سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ تو سب کے کام آ رہا ہے، وہ تو سب کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کے کام میں نقص نکال کے آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ اگر آپ بھی اس چکر میں پھنسے ہیں تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو کسی پزل کی طرح حل کرنے کی کوشش کریں، ماضی میں جائیں، اپنی سٹوری کی سینس بنائیں، اپنے والدین اور اپنا تعلق یاد کریں، اپنے بہن بھائیوں سے اپنا تعلق یاد کریں، اپنے اولین دوستوں سے آخری دوستوں تک سب کے رویے پہ غور کریں۔ جو کچھ آپ نے آج تک اپنے محبوب لوگوں کے لیے کیا، وہ کیوں کیا؟ کس بات پہ سب سے زیادہ مایوسی ہوئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین یا بہن بھائیوں یا اپنے دوستوں کو قصوروار سمجھیں یا ان کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں نقص رہ گیا۔ نہیں، وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہ مسائل ان کے اپنے والدین یا قریبی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت پہ کام نہیں کیا تو آپ یہ مسائل اگلی نسل کو منتقل کر دیں گے اور اپنے ساتھ بہت سی زندگیوں کو منفی طریقے سے متاثر کریں گے، جیسے کچھ لوگوں نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا۔ اپنے بڑوں کو الزام نہیں دینا، ان سے نفرت نہیں کرنا، وہ انسان ہیں اور ان کے پاس ڈراماز ہیں۔ اس چکر کو توڑنے کا طریقہ اس کی ایک ایک وجہ پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ اوپر بیان کی گئی تمام وجوہات پہ بھی کام کر لیں تو آپ بہت حد تک اس سائیکل سے نکل سکتے ہیں۔ پہلی وجہ ہم نے بیان کی تھی، لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرنا۔ ہمیں ہر پڑھا لکھا موٹیویشنل اسپیکر یہ سمجھاتا ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں کی رائے کو کنٹرول نہ کریں۔ ویسے ہم لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرتے ہیں کیوں ہیں؟
ہم دو طرح کے لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی توجہ و قدردانی چاہتے ہیں. دوسرے وہ جو ہمیں ماضی میں ناپسند کرتے رہے ہیں یا ہم پہ بے جا تنقید کرتے رہے ہیں. ہم ان کی رائے کو ایک ہی صحیح کے لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کی محبت اور توجہ پانے کے لیے. وہ ہمیں جو سمجھتے ہیں ان سے بہتر سمجھیں, ان کی نظر میں ہمارا امیج بہتر ہو جائے, اتنا کہ وہ ہم سے محبت کریں, وہ ہمارے شکر گزار ہوں. ہمارے اندر ایک ترسا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے جو محبت اور توجہ کے پیچھے لپکتا ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے تاکہ لوگ اس سے راضی ہوں اور اس کے رشتے, تعلق اور محبتیں بہتر ہو جائیں. ہم یہ بیجا فیورز دینا, اپنی اوقات سے زیادہ تحائف دینا, اپنی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے لیے جان لگا دینا, اس کے چہرے پہ اپنے لیے قدردانی کا تاثر دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سو کو کئی سال یہ علم نہیں ہو پاتا کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے, یہ ایک بری عادت ہے, بلکہ یہ ایک نشہ ہے, ایڈکشن ہے. آپ کو لوگوں کی اپنی بارے میں رائے کو اپنی کوشش سے بہتر بنانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ زندگی میں ملنے والے ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں, ہر ایک کے لیے آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں. ایک ہائی ویلیو انسان ایسا نہیں کرتا. وہ کسی کو اپنی حیثیت سے اونچے تحائف نہیں دیتا, وہ فوراً ہر بات پہ یس سر نہیں کہتا, بلکہ کسی بھی کام کی حامی تب بھرتا ہے جب اس کے پاس واقعی وقت ہو اور وہ یہ کام کر سکتا ہو. وہ اپنے آپ کو اوپر رکھتا ہے, اور یہ خود غرضی نہیں ہے, یہ سیلف کیئر ہے. ہائی ویلیو انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو خود سے محبت کروانے اور اس کی توجہ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی. یاد رکھیں, لوگ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتے, نہ ہی وہ تب آپ سے محبت کریں گے جب آپ ان کے لیے ستارے توڑ لائیں گے. لوگ آپ کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں, اور یہ وہ حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلے گی. وہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی سے اٹیچ ہوتے ہیں, آپ کی عادات سے, آپ کی قوت اور ٹیلنٹ سے. وہ آپ کے صرف ان کارناموں کی وجہ سے آپ سے محبت کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے کیے ہوں. جیسے اگر آپ ایک کامیاب انسان ہیں, آپ کے کریڈٹ پہ بہت سی کامیابیاں ہیں, تو لوگوں کو وہی نظر آتی ہیں. کیریئر, ٹیلنٹ, محنت, یہ سب انسان کی ذاتی کامیابیاں ہوتی ہیں, اور یہی عزت کا موجب بنتی ہیں, نہ کہ وہ بے انتہا وقت اور بے انتہا کوشش جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. آپ جب بھی کسی کی بات پہ فوراً ہاں کہہ دیں گے, لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہے, اپنی کوئی لائف نہیں ہے, اس نے میرا کام ہی کرنا ہے نا, اور اس نے کہاں وقت لگانا ہے. آپ کے وقت اور توانائی کی قدر اگر آپ خود نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. آپ کے کسی سے تعلقات ان کاموں کی وجہ سے اچھے نہیں ہوں گے جو آپ آؤٹ آف دی وے جا کے کرتے ہیں. کوئی آپ کو ان قیمتی تحائف کی وجہ سے بہت اچھا نہیں سمجھے گا, کیونکہ لوگ ہر چیز کو ایسے لیتے ہیں جیسے وہ اس کے مستحق ہیں. آپ کسی کی رائے کو نہیں کنٹرول کر سکتے. رائے آپ کے بارے میں صرف تب بدلے گی جب لوگ آپ کے اندر ایک اعلیٰ ویلیو سسٹم دیکھیں گے. آپ کی ویلیوز, آپ کے اصول جن کو آپ نہیں توڑیں گے, اور سب سے بڑھ کے آپ کی اپنے آپ کی قدر, اپنے وقت کی قدر, اپنی توانائی اور صحت کی قدر. جو کام آپ کی اقدار, شیڈیول اور صحت کے خلاف ہو اسے آپ لینے سے انکار کریں گے تو آپ کی قدر بڑھے گی. یہ ایک ایسا یونیورسل سچ ہے جو ہر رنگ و نسل کے لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے. جن لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں بری تھی, اس رائے کو بھی آپ نہیں بدل سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں. میری ایک دوست کہتی ہے کہ اسے کچھ دن کے لیے ایگزام کی وجہ سے ایک دوسرے شہر میں اپنے تایا کے گھر ٹھہرنا پڑ گیا. گرمیوں کے دن تھے اور وہ تھی بھی اکیلی لڑکی. تایا ابا بہت خوش ہوئے. اسے کہا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. اوپر والے پورشن میں اسے ایک کمرہ دیا. کہا کہ جو بھی چاہیے ہو تائی امی کو بتا دیا کرے. اب تائی امی ٹھہری ٹیپیکل تائی امی. جب تایا ابا نہ ہوتے تو وہ اس کو اٹھتے بیٹھتے سنواتی کہ ان کا اے سی کا بل اس دفعہ بہت آئے گا, یا آج کل دودھ کے ڈبوں کا بہت خرچہ ہو رہا ہے. سو اس بیچاری نے پہلے دن سے ہی اے سی نہیں چلایا اور چائے کے لیے کہنا چھوڑ دیا. وہ مجھے ایک دن بڑی تکلیف میں فون کر کے کہنے لگی کہ میں بہت ہی بے بسی کے عالم میں رہ رہی ہوں یہاں. کیسے صبر کروں, کس چیز کی دعا مانگوں؟ ایگزام سر پہ ہیں اور گرمی
ताई की बातें और चाय की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं होती, मैं अल्लाह से क्या मांगू? मैंने कहा, बहन, अल्लाह ने एसी का रिमोट तुम्हें दे रखा है, एसी चलाओ, किचन में जाके उन्हीं के दूध से चाय बनाओ और ढीठ बन के पढ़ाई करो। मगर ताई अम्मा का मूड मजीद खराब हो जाएगा। तो होने दो, तुम्हें किसने कहा है कि तुम सब्र करो? सब्र उस मुसीबत पे किया जाता है लड़की, जिससे निकलने का रास्ता ना हो। तुम्हारे तो सारे रास्ते खुले हैं। जब घर के मालिक ने इजाजत दे दी तो तुम इस इजाजत का फायदा उठाओ। तुम ऐसे चलाओ, इतना ही चलाओ जितना घर के बाकी लोग चला रहे हैं, और इतनी ही चाय पियो जितनी तुम पीना चाहती हो। वो इस बात पे बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि इस तरह तो मैं मजीद ताई अम्मा की बेड बुक्स में आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हारी ताई तुम्हें नापसंद करती हैं या नहीं? वो बोली, हाँ, हमेशा से। तब मैंने उसे एक बात कही जो आप भी अपने रिश्तेदारों के बारे में जहन में बिठा लें। एक बात कबूल कर लो कि वो कभी नहीं बदलेंगी, ना वो तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलेंगी। तुम ऐसे नहीं चलाओगी तो क्या वो तुम्हें सुनवाना छोड़ देगी? वो कहती होंगी कि ये रात को ऐसी चला देती होगी, हमें क्या पता। तुम ऐसे नहीं चलाओगे तब भी उनका बिल 50,000 आएगा। तुम ऐसी चलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 55,000 आ जाएगा। जो 50,000 अफोर्ड कर सकता है वो 5-10 हजार ऊपर भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन याद रखना, उनका बिल जितना भी आएगा उन्होंने उसे तुम्हारे खाते नहीं डालना है। चाहे तुम एक दिन भी एसी ना चलाओ, सो तुम डंके की चोट पे एसी चलाओ और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अपने आप को ऊपर रखो। अगर तुम इन छोटे मसलों में पड़ी रहोगी, सोचोगी एसी ना चलाऊं या दूध इस्तेमाल ना करूं तो ताई का रवैया बेहतर हो जाएगा, तो तुम गलत हो। लोग नहीं बदलते, हमें सिर्फ उनके साथ अमन से रहने का फन आना चाहिए। तुम्हारे एसी ना चलाने से वो तुम्हें अच्छा नहीं समझने लगेंगी। सो जो करना है अपनी जात को अव्वलीन तरजीह बना के करो। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? हम अपनी आधी जिंदगी दूसरों की राय को कंट्रोल करने में गुजार देते हैं। वो मेरे बारे में बुरा ना सोचे, वो मुझे अच्छा समझे, वो मुझसे नाराज ना हो, मगर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों की राय, बहुत सॉरी, लेकिन लोगों की राय हमारे बारे में नहीं बदलती। जो रिश्तेदार आपको शुरू से पसंद करता है वो हमेशा करेगा। जिसको आपसे शुरू से मसला है उसको हमेशा मसला रहेगा। अपना आराम और सुकून उनके लिए खराब करना छोड़ दें। मेरे खानदान में भी बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं और मर्द भी जो हमेशा ऐसे इशूज क्रिएट करते रहते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी राय की परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं समझती हूँ ये फारिग लोगों के काम है। उनकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी को इर्द गिर्द के इंसानों के बारे में घोषित करने तक ही खुद को महदूद कर दिया है। सो अब वो मुल्क की इकोनॉमी तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, दूसरों के बारे में बातें ही बनाएंगे। तो बनाने दो। जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद होता है ना, वो ऐसे लोगों की राय की परवाह नहीं करते। एक दफा मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के रवैये से बहुत हर्ट हुई। फिर रात को मैं बैठी और डायरी पे एक लिस्ट बनाई। फला मेरे साथ अच्छा है और फला बुरा है। मैंने पिछले चंद सालों को जहन में लाके सोचा, मैंने सबके साथ अच्छा ही किया है, लेकिन दोनों तरह के लोग हमेशा वैसे ही रहे हैं। अच्छा अच्छा रहा है, बुरा बुरा रहा है, ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे। सो आज से मैंने उनकी बात की परवाह नहीं करनी। लोगों का आपके बारे में तासुर नहीं बदलता। सिर्फ एक चीज लोगों को मरूब कर सकती है, और वो है आपका अपनी वैल्यूज पे समझौता ना करना। वो तब भी आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जान लेंगे कि इस शख्स को इसकी वैल्यू से हटाना नामुमकिन है। हमें नॉवेल्स में भी कैसे लोग पसंद आते हैं, जो हर एक के सामने पिच जाते हैं, या जो दूसरों को ना कहने का फन जानते हैं। दूसरी वजह जिसके बाद हम लोगों को खुद से खुश करने में लगे रहते हैं, वो है कुछ खास लोगों का अप्रूवल लेना। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं, लेकिन ये आपकी तारीफ नहीं करते, ये आपके काम को वैल्यू नहीं करते। सो आपको जब मौका मिलता है आप उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। ये आपको एक आवाज दें, आप भागे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका अप्रूवल चाहिए। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आपको उन लोगों का अप्रूवल मिल गया? सबसे ज्यादा माँ बाप का अप्रूवल चाहिए होता है हमें। माँ बाप को खुश करना चाहिए, लेकिन उनके अपने लिए, उनकी आंखों की ठंडक बनने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए।
ان کا اپروول جیتنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر ان کو آپ کا کوئی کام یا دوست پسند نہیں ہے تو پتھر پہ لکیر کی طرح لکھوا لیں، آپ کو ان کا اپروول کبھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے کام یا دوست یا شوق وغیرہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دین اور دنیا کے لحاظ سے آپ کا یہ شوق اچھا ہے لیکن اس پہ ماں باپ تعریف نہیں کرتے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ اس کو کبھی نہیں سمجھیں گے، سو ان سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ ان کی تعریف اور تنقید اہم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے کام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی توقع کی وجہ سے آپ کا ان سے تعلق درست ہونے کے بجائے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور وجہ جس کے باعث آپ دوسروں کو بیجا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو ناراض کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں ہوتا ہے خوف؟ کیونکہ ہم ان کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ اگر میرے انکار پہ اس کو برا لگا تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، میں کیا کروں گی پھر؟ نہیں، میں فوراً ہاں کہہ دیتی ہوں تاکہ یہ ناراض نہ ہو۔ یہ رویہ انسان کو صرف ایک ہستی کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، حالانکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کو انکار نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہے وہ جس کی پکار آئے تو اپنے سب کام چھوڑ کے اس کی طرف لپکا جاتا ہے۔ اللہ ہے وہ جس کا کام کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم جب انسانوں کو اپنے دل میں اللہ کا مقام دے دیتے ہیں تو ہم غلط کرتے ہیں۔ پیپل پلیزنگ بھی اس لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ آپ کے دل میں خدا کا مقام لے لیتی ہے۔ صرف اللہ کو کھونے کے خوف سے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد ماں باپ کو۔ لیکن یہاں ایک کلیئر حد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ان کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے والدین یا گھر والے آپ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ماں باپ کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عمر بن خطاب کے بیٹے نے بھی اپنے ماں باپ کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو کیا میں بھی دے دوں؟ اس پہ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آپ ماں باپ کی ایسی کوئی بات نہیں مان سکتے جس میں آپ کی ذات کا نقصان ہو۔ شرک اور اللہ کی نافرمانی آپ ماں باپ کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے نفس کا اور آپ کی جان کا بھی آپ پہ حق ہے۔ جب آپ اپنے نفس کا حق اس لیے نہیں دیتے کہ ماں باپ آپ کو ہر وقت کاموں میں لگا کے آپ کو آپ کی پڑھائی یا اہم کام نہیں کرنے دے رہے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے ان کو ادب سے بتانا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میری اماں بیمار ہیں، اب بہتر ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی ہیں، میں بہت الرٹ نیند سوتی ہوں۔ نیند میں وہ کرائیں بھی تو میں اٹھ جاتی ہوں۔ اگر وہ مجھے رات کی 3 بجے بھی آواز دے کے کچھ کرنے کو کہیں گی تو میں بسم اللہ کر کے فوراً اٹھ جاؤں گی۔ میں اپنے آرام اور سکون کی پرواہ نہیں کروں گی۔ وہ دن میں مجھے 1000 دفعہ چھوٹے بڑے کاموں کے لیے اٹھائیں، میں اٹھ جاؤں گی۔ لیکن جب میرے لکھنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کے 1 سے 2 گھنٹے، جب میں اپنے کام میں بیزی ہوتی ہوں تو میں کام شروع کرنے سے پہلے ان کے سارے کام کر دیتی ہوں۔ دوا رکھ دی، پانی رکھ دیا، کسی بھائی یا ملازم کو ان کے ساتھ بٹھا دیا، اور میں کہتی ہوں کہ اب یہ میرے کام کا وقت ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی ٹیبل پہ بیٹھی ہوں، میں کام کر رہی ہوں، اس دوران آپ مجھے نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ میری یکسو توجہ ٹوٹی تو پھر مجھ سے کام نہیں ہو سکے گا، اور وہ مجھے نہیں اٹھاتی۔ وہ دوسرے بہن بھائیوں کو آواز دے دیں گے یا کسی ملازم کو بلا لیں گے، لیکن مجھے وہ اس وقت اسپیس دیں گے۔ سو آپ نے اپنا آرام، سکون، نیند، ہر چیز ماں باپ پہ قربان کرنی ہے، لیکن اپنی پڑھائی یا کام کا نقصان نہیں کرنا، اس کو مینیج کرنا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو آپ دل کھول کے انکار کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ اگر کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ اول تو آپ کے انکار پہ آپ کی اہمیت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہ بات لکھ کے دل پہ لگا لیں۔ انکار کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان کے کام سے زیادہ اہم کام ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی صرف آپ کے انکار کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے تو وہ شخص آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آر یو شیور آپ اس شخص کے ساتھ تعلق میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انکار کے بعد اگر کوئی آپ کو موڈ دکھاتا ہے اور آپ گلٹ میں مبتلا ہو کے اس سے معافی مانگتے ہیں،
اس کا کام فوراً سے کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کی مجبوری نہیں سمجھتا، جس کو آپ کے وقت کی عزت نہیں کرنا آتی، جس کو آپ کے اپنے کاموں کی قدر نہیں ہے، اس سے آپ نے کبھی معافی نہیں مانگنی۔ اب آتے ہیں انکار کی طرف۔ یہ ایک نہ کہہ دینا زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کو مضبوطی اور وقار دیتا ہے۔ آپ کو سوچ سوچ کے بولنے کی عادت پڑتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر جاننے لگتے ہیں۔ مگر انکار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میں فارغ ہوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے سوری نکالیں۔ آپ کو اپنے وقت کو اہمیت دینے پہ کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات بات پہ سوری کہنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ کیوں شرمندہ ہیں بھائی؟ آپ نے سوچا کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے پاس نہ وقت تھا نہ فرصت، سو آپ نے انکار کر دیا۔ اس میں شرمندگی اور گلٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ انکار ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ آئیڈیا ہے۔ میں ضرور اس پہ آپ کے ساتھ کام کرتی، لیکن میرے لیے وقت مینیج کرنا مشکل ہوگا۔ کیا میں آپ کو تھوڑا سوچ کے بتا سکتی ہوں؟ مجھے اپنی پڑھائی، جاب وغیرہ کا شیڈول دیکھ کے بتانا ہوگا۔ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن میں نہیں کر سکوں گی۔ میرے لیے ان دنوں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری اہم بات، انکار کرتے ہوئے کسی وجہ یا لمبی چوڑی وضاحت کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں خواتین بالخصوص اگر انکار کر بھی دیں تو گلٹ میں آ کے اتنی لمبی کہانی سناتی ہیں کہ کہیں اگلا مائنڈ نہ کر جائے۔ دیکھیں، جو لوگ اس طرح کی باتوں پہ مائنڈ کرتے ہیں، ان کی رائے نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ وہ کبھی آپ سے خوش ہوں گے۔ بغیر کسی وجہ کے صرف وقت کی کمی کا کہہ کے بھی آپ انکار کر سکتے ہیں۔ انکار کرنا یا نہ کہنا آسان نہیں ہوتا۔ اعصاب جواب دینے لگتے ہیں، دل گھبراتا ہے، گلٹ ڈنک مارتا ہے، لوگوں کو کھو دینے کا خوف، ان کے غصے یا مایوسی کا ڈر، اس سب سے لڑنا ایک دم ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ آج یہ کتاب پڑھ لیں اور کل ہی اٹھ کے ہر ایک کو انکار کرنے لگ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز ایک پروسیس ہوتی ہے۔ انکار کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیس کی طرح آپ نے آہستہ آہستہ سیکھنا ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ اس عمل کو سیکھنے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ پہلا، اپنی ضروریات بیان کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اپنے گھر والوں جیسے والد صاحب یا شوہر سے کہنا سیکھیں۔ آپ کو آج کیا چاہیے؟ جو شخص ضروریات پوری کر سکے اس کو بتائیں۔ کوئی مادی چیز چاہیے یا کسی مسئلے سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جب تک آپ اپنی ضروریات کہنا نہیں سیکھیں گے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ آپ کو بھی کچھ درکار ہو سکتا ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تب ہی آپ اپنی ضروریات اور وقت کی اہمیت کو دوسروں کے بیجا کاموں سے اوپر رکھ سکیں گے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اپنی رائے ہر چیز میں دینا، یعنی کہ ہر گفتگو میں اپنی ٹانگ اڑانا۔ بظاہر یہ بڑا ہی کوئی فافے کٹینوں والا طریقہ لگ رہا ہے، لیکن مجھے جج نہ کریں پلیز۔ یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بہت اہم ہے۔ گھر میں، خاندان میں یا دوستوں میں جب بھی کوئی سیاسی یا نظریاتی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہو تو سوچ کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اسی عمل سے آپ دوسروں کی آرا کی پرواہ نہ کرنا سیکھیں گے۔ رائے دینے کا مطلب لوگوں سے بحث کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کی بات کو اچھے سے سن لینا اور پھر ٹھنڈے انداز میں کہنا کہ آپ کا پوائنٹ میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن میں اس چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچتی، میں سوچتی ہوں کہ یہ اس طرح ہونے کے ساتھ اس طرح بھی ہے۔ آپ نے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جو بحث و مباحثے میں پڑ کے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، غصہ کر جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ہر بات کو پرسنل لے لیتے ہیں یا رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی نے اپنے آپ کو بیان کرنا نہیں سکھایا۔ بچپن سے ان لوگوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہیں سکھایا گیا۔ اس کی جڑ بھی بچپن میں ہی کہیں دبی ہے۔ جب آپ کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا جائے یا آپ کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے تو بچہ خود کو ایکسپریس کرنا نہیں سیکھ پاتا۔ ایسے خاندان جہاں بچوں کی رائے کو تنازع یا اختلاف کے ساتھ سنا جائے، بچے کو تمہیں نہیں پتا یہ کہہ کے چپ کروایا جائے، وہاں کے بچے ایسے بالغ مرد اور خواتین بنتے ہیں جن کو بنا غصے یا آنسوؤں کے اپنی بات منوانا نہیں آتا۔ وہ شوہر بن جائیں اور کچھ موڈ کے خلاف ہو تو چیخنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ٹھنڈے طریقے سے کی جانے والی بات
کوئی سمجھ سکتا ہے، باپ ہوتے ہیں تو روب جما کے غصے سے ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی سیکھا ہوتا ہے۔ کسی کمزور پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جیسے بیوی ہیں یا نچلے اسٹاپ میں سے ہیں، تو وہ ڈرامہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے کا یہ مطلب نہیں کہ اداکاری کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی بات روئے دھوئے بغیر، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنائے بغیر اور خود ترسی سے میرے ساتھ یہ وہ ہو گیا یہ کہے بغیر نہیں بیان کر سکتے۔ انہیں ہنگامہ کھڑا کیے بغیر اپنے لیے آواز اٹھانے نہیں آتی، کیونکہ جب تک تماشا نہ ہو جائے ان لوگوں کو لگتا ہے کوئی اس کی بات نہیں سمجھے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی کی جڑ اس کے بچپن میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں مختلف رویوں کے باعث مختلف شخصیات میں ڈھلتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر سے اتارا جا سکتا ہے، ان کو انلرن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بنا غصے ہوئے، بنا جذباتی ہوئے، بنا آنکھ میں آنسو لائے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات بتانی ہوں گی، اور پھر ان کو منوانے کے لیے ڈٹ جانا ہوگا، ان پہ بار بار اصرار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کو نہ کہنے کے بہت سے موقع ہر روز ملیں گے۔ نہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور یہ بھی یاد کریں کہ آپ ہمیشہ ہاں کیوں کہتے ہیں۔ اس کا جواب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے بچپن کی کہانی سے مل ہی جائے گا۔ بہت سے بچے اس لیے بڑے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بڑے ہو کے ان کو اپنے ٹراما سے نجات مل جائے گی، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک وہ اس ٹراما کا سامنا نہیں کرتے، وہ اس کے قیدی رہتے ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہوتا، قصور ان کے بڑوں کا بھی نہیں تھا، بس ان کے بڑے یہ نہیں سمجھ سکے کہ بچے اپنے بڑوں کو فائدہ دینے کے لیے نہیں پیدا ہوتے، بچے اپنے خاندان والوں کی ملکیت بھی نہیں ہوتے، بچے مستقبل کے ہوتے ہیں۔ جس دنیا کے لیے بڑے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے بڑے ہونے تک دنیا وہ نہیں رہتی۔ یہ ہماری پوری نسل کا ٹراما ہے اور ہمیں اس سے جاگنا ہے۔ آج کے سوالات: کسی بھی کام یا ذمہ داری کو قبول کرتے وقت آپ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ نمبر 1، کیا اس کام کا میرے ذاتی مقاصد سے تعلق ہے؟ یہ میرے مقاصد پورا کرتا ہے یا ان کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ نمبر 2، کیا یہ کام میری صلاحیت کے مطابق ہے، یعنی مجھے یہ احسن طریقے سے کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، کیا میں اس کام کے لیے پرجوش ہوں اور اس کو کرتے وقت بھی مجھے مزہ آتا ہے؟ نمبر 4، کیا یہ کام بورنگ ہے اور مجھے تھکا دیتا ہے؟ نمبر 5، کیا میں یہ کام کرنے کے لیے واحد انسان ہوں؟ کیا کوئی دوسرا شخص یہ کام ان کے لیے نہیں کر سکتا جو یہ مجھ سے کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ نمبر 6، کیا جو کام یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میرا اس شخص سے محبت، عقیدت یا کیئر کا کوئی تعلق ہے؟ نمبر 7، کیا میرے پاس یہ کام کرنے کا وقت ہے، اور اگر میں اسے کروں تو میرے اپنے کام متاثر تو نہیں ہوں گے؟ نمبر 8، کیا میں واقعی یہ کام کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں؟ میرا دل کیا کہتا ہے؟ نمبر 9، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے اپنا کون سا کام چھوڑنا پڑے گا؟ کیا میرا اپنا کام اس سے کم اہم ہے؟ نمبر 10، کیا یہ کام کر دینے کے بعد وہ شخص اس کی قدردانی کرے گا، شکریہ کہے گا، مجھے اپریشیٹ کرے گا؟ نمبر 11، کیا میری جسمانی یا ذہنی صحت اس کام کی اجازت دیتی ہے؟ نمبر 12، کیا اس کام سے میری عزت یا ریپوٹیشن کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ میرے اوپر بات تو نہیں آئے گی؟ آج کی مشق: کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ان سوالات کو ذہن میں رکھیں۔ شروع میں آپ کو یہ فہرست چند ایک دفعہ دیکھنی پڑے گی، پھر آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی۔ کسی بھی ذمہ داری کو فوراً جی اچھا کہہ کے قبول کرنے کے بجائے سوچنے کا وقت مانگیں، اور اگر وہ ذمہ داری آپ کے لیے ایک تھکا دینے والا ایسا بوجھ ہے جس کے لیے کوئی آپ کا احسان مند بھی نہیں ہوگا، تو اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے شائستگی سے انکار کر دیجیے۔ لوگوں کو مایوس یا ناراض کرنے کے خوف کے بجائے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی پرواہ کریں۔ نہ کہنے کا فن سیکھے بغیر کوئی شخص مضبوط انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ ہاں تو سبھی کہہ لیتے ہیں